بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہید کے پاس کھڑے ہو کر حضور فرما رہے ہیں کہ عمل اس کا قلیل تھا، اجر عظیم ہے، اجر کثیر ہے، اور فرمایا اس کو خیمے میں لے آؤ، اور کہا کہ اس کا ظاہری رنگ تو کالا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ اور یہ کون ذات تھی اور یہ کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعے پر چڑھائی کی تو اس وقت یہودی اپنے قلعے کے اندر جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو ایک بکریاں چرانے والے غلام نے، ایک حبشی غلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم جنگ کی تیاری کس کے لیے کر رہے ہو، تم کس کے ساتھ جنگ کرنے لگے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ صبح ہم اس شخص کے ساتھ جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو خود کو نبی کہتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ جب اس نے اتنا ہی سنا کہ ایک ایسا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، تو حضور کا تصور اس کے ذہن میں آیا تو اس کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ کبھی قلعہ فتح کرنے کے لیے، بادشاہی کے لیے، کبھی مال و زر کے لیے، کبھی عورت دولت شہرت کے لیے جنگیں ہوتی ہیں، آج یہ ایسے شخص کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں آج اس کی زیارت کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ ذات کیسی ہے، وہ شخص کیسا ہے۔ جب حضور کے تصور نے اس کا چہرہ روشن کر دیا، حضور کے تصور نے، حضور کے خیال نے اس کا دل نور علی نور کر دیا۔ اس نے اپنے یہودی آقا کی بکریاں پکڑی اور چرانے کے بہانے نکل پڑا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو توحید کا بتایا، رسالت کا بتایا، تو اس کا دل تو پہلے ہی نور علی نور ہو گیا تھا۔ حضور کے خیال نے اس کے تصور کو مہکا دیا تھا، خوشبو والا کر دیا تھا۔ تو حضور کی وہ باتیں سن کر اور حضور کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اب میرے پاس ایک اپنے یہودی آقا کی بکریاں ہیں، میں ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا قلعے کی طرف ان کو چلا دو اور ان کو پیچھے سے کچھ پتھر مارو، یہ اپنے یہودی آقا کے پاس چلے جائیں گی۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ابھی وہ مسلمان ہوا ہی ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا یہودی اگرچہ میرا دشمن ہے لیکن جو بکریاں ہیں ان کا مالک تو یہودی ہی ہے، ہم ناجائز طریقے سے مال کسی کا حاصل نہیں کریں گے۔ اسلام کی برکت دیکھیں۔ اور دوسرا حضور کا علم غیب کہ حضور نے فرمایا ان بکریوں کو قلعے کی طرف بگا دو اور پیچھے سے پتھر مارو، یہ اپنے یہودی آقا کے پاس پہنچ جائیں گی، اور وہ یہودی آقا کے پاس پہنچ گئی۔ پھر جنگ ہوئی اور وہ شخص جنگ میں شہید ہو گیا، تو اسی کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس نے عمل تو کم کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پایا ہے۔ کیسا خوش نصیب شخص ہوگا کہ حضور نے خود کلمہ پڑھایا، حضور کے سامنے وہ شہید ہوا اور حضور ہی اس کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے اس حبشی غلام کی، اور وہ صحابی رسول تھا، اور صحابی کی شان تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام اور صحابہ و اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے۔